آپ نے جو یہ کہا نا کہ اگر ہمارے دور میں کچھ غلط ہوا ہے تو وہ ٹھیک کر دیں، ٹھیک کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ آپ یہ جو باتیں ساری کر رہے ہیں، یہ اگر پارلیمان میں ہوتی آپ چیلنج کر دیتے، ہو سکتا ہے کہ آج یہ سب کچھ ویٹو ہو جاتا ہے، ادھر ہی ختم ہی ہو جاتا ہے یہ معاملہ. تو پارلیمان میں اگر آ کے سر عادل شاہ زیب دیکھیں، ایک ہوتی ہے پارلیمان سے باہر کی بھی ایک دنیا ہے، سیاست سے باہر کی بھی ایک دنیا ہے جو عام آدمی کی دنیا ہے، جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے، جو شہباز صاحب کہتے ہیں نا، اصل میں قائد اعظم تھے جو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ایمانداری سے جیو، حلال کا کھاؤ، چاہے بھوکے مر جاؤ لیکن قوم کا مال نہیں کھانا. ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ سچ بولو، آپ سچ بولیں، آپ محنت کریں. اگر ہم نے اس ملک میں یہ کانسیپٹ سے چینج کر دینے ہیں کہ جو احتساب کا نظام ہے عادل شاہ زیب، نیب کا ادارہ آپ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کر کیسے سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں جو انہوں نے ظلم عظیم کیا ہے، دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں، تمام لائرز کو میں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی وکیل ہوں، چھوڑے سیاست میں آست، یہ ملک وکیلوں نے بنایا ہے. میں وکیلوں کو، تمام بار کاؤنسلز کو، تمام وکلاء کو کہہ رہا ہوں، جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق، اگر آپ کالا کوٹ پہنتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں دو طرح کی لاز ہیں، کرمنل اور سول، ڈیفرنٹ ہیں. کرمنل میں ہمیشہ برڈن آف پروف سرکار پہ ہوتی ہے اور اس نے پروف کرنا ہوتا ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ اس آدمی نے جرم کیا ہے. سول میٹرز میں یہ ہوتا ہے، خاص کر وائٹ کالر میں، کہ صرف ریاست نے یہ پروف کرنا ہے کہ علی محمد کے پاس 50 کروڑ کا ایک اثاثہ ہے. پھر علی محمد نے ثابت کرنا ہے کہ میں تو مہینے کے 50,000 کماتا ہوں، تو 50 کروڑ کیسے آئے؟ سرکار نے نہیں ثابت کرنا، برڈن آف پروف علی پہ ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ منی ٹریل دے اور یہ حلال کے ہیں. یہ انہوں نے ریورس کر دیا. آپ مجھے بتائیں عادل شاہ زیب کس مجرم نے آج تک رسیدیں دی ہیں؟ اگر آپ کے پاس 50 کروڑ کا اثاثہ نکل آئے، میں نے ایز اے نیب پروف کرنا ہے کہ یہ حرام کے، آپ نے پروف ہی نہیں کرنا، آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دینی. یہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان کی چولیں ہلا دے گا، بنیاد ہلا دے گا یہ لا. یہ آپ کا بالکل ورژن آ گیا. مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ آج جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس میں ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کتنی پریشان ہے؟ کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، میکسیمم اس میں وہ فنڈ کنفسکیشن ہے، کیونکہ جو فورن فنڈنگ کا ڈرامہ یہ 7-8 سال کرتے رہے، وہ ڈرامہ تو وہ پٹ گیا، کیونکہ فورن فنڈنگ کا تو کیس ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے خود کہہ دیا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. ممنوع میں میکسیمم یہ ہے کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے کہ پیسے کنفسکیٹ کر لیں، دیٹس آل. لیکن ایک اور بات بھی، تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اور پاکستانی قوم کو یہ پتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سٹیٹس کو سے ہمارا اب سامنا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، عالمی سامراج، عالمی سٹیٹس کو سے ہمارا مقابلہ ہے. تبھی تو ہمارے وزیر اعظم کو شب خون مار کے نکالا گیا ہے، اس لیے پوری قوم اس وقت پاکستان کے دفاع میں کھڑی ہے. تو اس طرح کے مسائل اگر آتے بھی رہے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. جب تک پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد نہیں کریں گے، یہ ادارے جب تک صحیح معنوں میں نیوٹرل نہیں کریں گے، ہم جو ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے، یہ سپریم کورٹ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ہر ادارے نے وہ کام کرنا ہے عادل شاہ زیب جس کام کے لیے وہ بنی ہے. نہ یہاں کوئی سپیریئر ہے، نہ یہاں کوئی ہولی کاؤز ہیں، نہ یہاں کوئی چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں. وی آر آل ایکول پاکستانیز، اینڈ پاکستان جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گا، کوئی شک و شبہ میں نہ رہے، لیکن چلے گا آئین کے مطابق، رول آف لا کے مطابق، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں اس کے مطابق، کہ ایوری بڈی شوڈ بی ایکول بیفور دا لا. ٹھیک.